السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا لیسن سورۃ آل عمران پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 8 ہے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا، نہ تم ہو، کالذین کفروا، کافروں کی مانند، وقالوا، اور کہا انہوں نے، لاخوانہم، اپنے بھائیوں سے، اذا ضربوا، جب انہوں نے سفر کیا، فی الارض، زمین میں، او کانوا غزاً، یا جہاد کیا انہوں نے، لو کانوا عندنا، اگر ہوتے تم ہمارے پاس، ما ماتوا، نہ تم مرتے، وما قتلوا، اور نہ تم قتل کیے جاتے، لیجعل اللہ ذالک، تاکہ بنائے اللہ تعالیٰ اس کو، حسرتاً حسرت، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یحیی، وہ زندہ کرتا ہے، ویمیت، اور وہ مارتا ہے، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھنے والا ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور البتہ اگر تم قتل کیے گئے اللہ کے راستے میں، او مُتْتُمْ، یا تم مر گئے، لَمَغْفِرَةٌ، البتہ مغفرت ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، وَرَحْمَةٌ، اور رحمت ہے، خیرٌ، بہتر، مما، اس سے جو، یجمعون، وہ جمع کرتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو، کافروں کی بات نہ مانو۔ کافر جو ہیں وہ تو اپنے رشتہ داروں کو کہتے ہیں، رشتہ دار مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ تم اللہ کے راستے میں سفر نہ کرو، نہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ اگر تم جہاد کرنے کے لیے جاؤ گے تو مارے جاؤ گے، قتل کیے جاؤ گے، ہے نا، تاکہ جو مسلمان ہیں ان کو یہ حسرت لگے، یعنی وہ یہ سمجھیں کہ ہم نکلے ہیں جہاد کے لیے تو تب قتل ہوئے۔ ایسا نہیں ہے، موت تو آنی ہی آنی ہے، اگر اپنے گھر میں بھی بیٹھے ہیں تب بھی موت آنی ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے تو شہادت کی موت آئے گی، ہے نا، تو وہ تو اور زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اگر تم اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے یا مر گئے، اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے، تمہیں ویسے موت آ گئی تو اللہ کی طرف سے تمہارے لیے مغفرت ہے اور اللہ کی رحمت ہے، وہ جو ان سب چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ دنیا میں اکٹھی کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں۔ تو ہر چیز سے بہتر اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اللہ کی رضا ہے، اللہ کی رحمت ہے، جو ان کو اللہ کے راستے میں نکلنے سے حاصل ہوگی۔ تو تم کافروں کی بات نہ مانو۔ وَلَئِن مُتُّمْ، اور اگر تم وفات پا گئے، تم مر گئے، او قتلتم، یا تم قتل کیے گئے یعنی شہید کیے گئے، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، تو ضرور اللہ ہی کی طرف تمہیں اکٹھا کیا جائے گا، تم اکٹھے کیے جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں چاہے تم اپنی موت مرو یا پھر تمہیں قتل کر دیا جائے، تم سب اللہ کے ہاں اکٹھے کیے جاؤ گے، جانا تو سب نے اللہ کے پاس ہی ہے، ٹھیک ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، پس باوجہ رحمت کے اللہ کی طرف سے، لِنْتَ لَهُمْ، آپ نرم ہیں ان کے لیے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نرم ہیں، نرم دل ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، ولو، اور اگر کنتا، آپ ہوتے، فظًّا، بد زبان، سخت بولنے والے، غلیظ القلب، سخت دل کے، لانفضوا، تو ضرور منتشر ہو جاتے، من حولک، آپ کے گرد سے، یعنی لوگ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے، آپ کے پاس نہ آتے، آپ کی بات نہ سنتے۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نرم بنایا۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، پس درگزر کریں ان سے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور معاف کر دیں ان کو، وَشَاوِرْهُمْ، اور مشورہ کریں ان سے، فِي الْأَمْرِ، معاملے میں، فَإِذَا عَزَمْتَ، پس جب آپ عزم کر لیں، ارادہ کر لیں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پس بھروسہ کریں اللہ پر، یعنی جب آپ کسی کام کا ارادہ کر لیں مشورہ کر کے تو پھر اللہ پر بھروسہ کریں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب، وہ پسند کرتا ہے، متوکلین، بھروسہ کرنے والوں کو، اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ ان ینصرکم اللہ، اگر مدد کرے گا تمہاری اللہ، فلا غالب لکم، پس نہیں کوئی غالب تم پر، وان، اور اگر، یخذلکم، وہ چھوڑ دے تم کو، فمن ذا الذی، پس کون ہے وہ جو، ینصرکم، مدد کرے تمہاری، من بعدہ، بعد اس کے، وعلی اللہ، اور اللہ پر ہی، فلیتوکل المؤمنون، پس چاہیے کہ بھروسہ کریں مومن، ٹھیک ہے۔ یہ لام امر ہی ہوتا ہے، جب فا کے ساتھ آئے گا تو ساکن آئے گا، ٹھیک ہے۔ وما کانا، اور نہیں ہے، لنبی، نبی کے لیے، یعنی نبی کی شان کے لائق نہیں ہے، ان یغل، کہ وہ خیانت کرے،
نبی کے شان کے لائق نہیں ہے کہ وہ خیانت کریں۔ ومن اور جو یغلل خیانت کرے گا، یأتی بما غلّ لائے گا جو اس نے خیانت کی ہوگی، یوم القیامتی قیامت کے روز۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی کے شان کی لائق نہیں کہ وہ کسی بھی قسم کی خیانت کرے۔ مسلمان اس لیے مال غنیمت اکٹھا کرنے آگے تھے نیچے، ان کو یہ تھا کہ ہمارے حصے کا مال کوئی اور نہ اکٹھا کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جو تمہارا حصہ ہے وہ تمہیں مل کے ہی رہنا ہے، تو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ کرو، اللہ پہ بھروسہ کرو، تمہیں تمہارا حصہ ملنا ہی ہے، اور نبی تم سے کوئی خیانت نہیں کریں گے۔ ثم پھر توفیٰ پورا دیا جائے گا، کلو ہر نفس جان کو، ماں جو کسبت اس نے کمایا، وہم اور وہ لا یظلمون نہیں وہ ظلم کیے جائیں گے، یعنی ان کے اجر میں کسی قسم کی کمی نہیں کی جائے گی۔ افمن اتبع کیا پھر وہ جس نے پیروی کی، رضوان اللہ اللہ کی رضا کی، کمن کافر پہ تشبیہ ہے، کمن کیا اس جیسا ہے وہ جو باء لوٹا بسخط من اللہ اللہ کی ناراضگی کے ساتھ، ومأواہ جہنم اور ٹھکانہ اس کا جہنم ہے، وبئس المصیر اور کتنی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ ہم وہ درجات درجے ہیں عند اللہ اللہ کے نزدیک، اللہ کے پاس ان کے لیے بلند درجے ہیں، ٹھیک ہے۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ بصیر بہت دیکھنے والا ہے، بما اس کو جو یعملون وہ عمل کرتے ہیں۔ لقد من اللہ بلا شبہ احسان کیا اللہ نے، علی المؤمنین مومنوں پر، اس جب بعثا بھیجا، فیہم ان میں، رسولا ایک رسول، من انفسہم انہی میں سے، ٹھیک ہے، یعنی انہی کے علاقے میں رہنے والے، انہی کی زبان بولنے والے، انہی کے سامنے بڑے ہونے والے لوگ، ان کی امانت اور صداقت سے واقف تھے، ان کے بارے میں سب کچھ جانتے تھے۔ اور دوسرا انفسہم سے مراد ہے کہ انہی کی جنس سے تھے، یعنی وہ بھی بشر ہی تھے۔ یتلو وہ پڑھتے ہیں، علیہم ان پر، آیاتی ہی اس کی یعنی اللہ کی آیات، ویزکیہم اور ان کو پاک کرتے ہیں، کس چیز سے پاک کرتے ہیں؟ کفر و شرک سے پاک کرتے ہیں، ان کے عقائد، ان کے اعمال اور اخلاق کی اصلاح کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور سکھاتے ہیں ان کو، تعلیم دیتے ہیں ان کو کتاب کی، قرآن کی، ٹھیک ہے، والحکمت اور حکمت کی، حکمت سے مراد سنت ہے۔ حکمت کے کئی مفہوم ہیں، دانائی، عقل مندی، درست فیصلہ کرنے کی قوت، تو یہاں پہ جو معنی ہے نا یہ سنت اور حدیث کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِن كَانُوا اور اگرچہ تھے، من قبل اس سے پہلے، لفی ضلال مبین کھلی گمراہی میں، اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ احسان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا جو ان کو کفر و شرک سے پاک کرے، ان کے عقائد، اعمال اور اخلاق کی اصلاح کرے، اور ان کو کتاب، قرآن اور حکمت کی یعنی سنت و حدیث کی تعلیم دے، تو یہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ اولم اصابتکم اور کیا جب کبھی، اور کیا جو اصابتکم پہنچی تم کو، مصیبتن کوئی مصیبت، قد اصبتم تحقیق پہنچا چکے، مثلیہا اس سے دگنی، قل تم کہا تم نے، انا کہاں سے، کیوں کر، ہاذا یہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب تمہیں مصیبت پہنچی یعنی یہ شکست سے تم دوچار ہونے لگے تو تم نے کہا کہ یہ کہاں سے آ گئی مصیبت ہم پر، اچانک جو مسلمانوں پر کافر پل پڑے نا تو ان کو سمجھ نہیں آئی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم نے کہا کہ یہ مصیبت ہم پر کہاں سے آ گئی، اور اللہ تعالیٰ ساتھ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ تم اس سے دگنی جو مصیبت ہے وہ کافروں کو بھی غزوہ بدر میں پہنچا چکے ہو، ٹھیک ہے، تو تم نے کہا یہ کیسے آ گئی ہم پر مصیبت، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کل کہہ دیجئے، ہوا من عند انفسکم وہ تمہاری اپنی جانوں کی طرف سے ہے، یعنی تم نے نافرمانی کی، جہاں سے تمہیں منع کیا گیا تھا تو تم وہاں سے آگے، تم نے نافرمانی کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس کا یہ نتیجہ ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم پر جو بھی کوئی مصیبت یا پریشانی آتی ہے نا وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے آتی ہے، اور ابھی بہت سے ہمارے غلط اعمال، ہمارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کے سبب ہمیں پکڑنے لگے تو زمین پر کوئی جاندار باقی نہ بچے۔ وما اصابکم اور جو تم کو پہنچا،
یعنی جو مصیبت تم کو پہنچی، یوم التقل جمعانی، دو جماعتوں کے بھیڑنے کے دن، فباذن اللہ، پس اللہ کے حکم سے تھا، ولیعلم المؤمنین، تاکہ اللہ کا علم ظاہر ہو جائے مومنوں کے بارے میں. یعنی اس کا ترجمہ تو بنتا ہے تاکہ جان لے اللہ مومنوں کو، لیکن اللہ تو پہلے ہی سب کچھ جانتا ہے نا، عالم الغیب و شہادہ، اللہ کو تو پہلے ہی معلوم ہے. تو یہاں پہ اللہ کا علم ظاہر ہو جائے مومنوں کے بارے میں کہ مومن کون ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ظاہر کرنا تھا کہ سچے مومن کون ہیں، ایمان کا دعویٰ کرنے والے سچے لوگ کون ہیں. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، تاکہ ظاہر ہو جائے اللہ کا علم منافقین کے بارے میں. اللہ تعالیٰ کا علم ظاہر ہو جائے، اللہ کو تو پہلے ہی پتہ ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں پر بھی ظاہر کر دے کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے. وقیلہ، کہا گیا، لہم، ان کو، تعالوا، آؤ، قاتلو، لڑائی کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ادفعوا، یا دفاع کرو. قالو، انہوں نے کہا، لو نعلم، اگر ہم جانتے، قتالا لاتبعناکم، لڑائی کرنا، جہاد کرنا، تو ضرور ہم تمہاری پیروی کرتے، یعنی ضرور ہم تمہارے ساتھ جہاد کرنے نکلتے. ہم وہ، للکفری، کفر کے، یومئذ، اس دن، اقرب، زیادہ قریب تھے، منہم، ان سے، ان میں سے، للایمانی، ایمان کے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو منافق ہے نا، اس روز ایمان کی نسبت کفر کے زیادہ قریب تھے. آپ کو پتہ ہے نا، جو منافق ہوتا ہے وہ ایمان اور کفر کے درمیان میں رہتا ہے، جہاں سے اس کو فائدہ ہوتا ہے اس طرف کو ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس دن وہ ایمان کی نسبت کفر کے زیادہ قریب تھے. یقولون، وہ کہتے تھے، بِأَفْوَاهِهِمْ، اپنے منہوں سے، مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ، جو ان کے دلوں میں نہیں تھا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں منہ سے وہ کہہ رہے تھے باتیں جو ان کے دل میں نہیں تھی. دل میں تو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف غصہ چھپایا ہوا تھا، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا سوچتے رہتے تھے. واللہ، اور اللہ تعالیٰ، عالم، زیادہ جانتا ہے، بما، اس کو، جو یکتمون، وہ چھپاتے تھے. الذین، وہ لوگ، قالوا، جنہوں نے کہا، لاخوانہم، اپنے بھائیوں سے، وقعدوا، اور وہ بیٹھے رہے، لو اطاعونا، اگر ہماری بات مانتے، ما قتلوا، نہ تم قتل کیے جاتے. کل، کہہ دیجئے، فدراؤ، پس ٹال لو، دور کر لو، عن انفسکم، اپنی جانوں سے، موتا، موت کو، ان کنتم، اگر تم ہو، صادقین، سچے. اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ اگر بیٹھے رہتے ان کے ساتھ مسلمان، نہ نکلتے جہاد کے لیے، تو نہ مرتے، تو اپنی جان سے پھر موت کو دور کر لو اگر تم سچے ہو تو. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، اور ہرگز نہ گمان کریں، ہرگز نہ تم گمان کرو ان لوگوں کو جو قتلوا، قتل کیے گئے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، امواتا، مردہ، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم، اپنے رب کے پاس، یرزقون، رزق دیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس میں کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں شہید کیا گیا ہے نا، ان کو مردہ نہ کہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، اللہ کے یہاں رزق دیے جاتے ہیں. یہ ایک برزخی معاملہ ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ اس زندگی کی کیفیت کیا ہے، بس اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اور ہم یقین رکھتے ہیں. ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شہید ہوتے ہیں نا، ان کی روحوں کو خوبصورت سبز رنگ کے پرندوں کے جوف میں رکھا جاتا ہے، اور وہ پرندے جنت میں اپنی مرضی سے جہاں چاہتے ہیں اڑتے پھرتے ہیں، چگتے پھرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں اس کے پیچھے نہیں لگنا کہ وہ کیسی زندگی ہوگی، اللہ جانتا ہے وہ کیسی برزخی زندگی ہے. فرحینا، وہ خوش ہوتے ہیں، بما، ساتھ اس کے، عطاہم اللہ، جو دیا ہے اللہ نے ان کو، من فضلہ، اپنے فضل سے، ویستبشرون، اور وہ خوش ہوتے ہیں، بالذین، ساتھ ان کے، لم یلحقوا بہم، نہیں وہ ملے ان سے، من خلفہم، ان کے پیچھے سے، اللہ کے، نہ خوف، خوف ہوگا، علیہم، ان پر، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے. جو پہلے شہید ہو چکے ہیں نا، وہ اس بات پر بھی خوش ہوتے ہیں، اس بات کی بھی خوشی مناتے ہیں کہ ان کے بھائی جو ان کے پیچھے شہید ہو کے ان سے ملنے والے ہیں، ابھی تو نہیں وہ شہید ہوئے، لیکن بعد میں وہ بھی شہادت کا درجہ پانے والے ہیں. اس بات سے وہ اور خوش ہوتے ہیں کہ جس طرح سے ہمیں اللہ کی نعمتیں ملی ہیں اسی طرح سے ان کو بھی ملیں گی، اور انہیں بھی کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ کوئی انہیں کوئی غم ہوگا. یستبشرون، وہ خوشیاں مناتے ہیں، بنعمت من اللہ، اللہ کی طرف سے نعمتوں کے ساتھ، وفضل، اور فضل سے، وان اللہ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، لا یضیع، نہیں وہ ضائع کرتا، اجر المؤمنین، اجر مومنوں کا. ٹھیک ہے، تو یہ شہداء کے بارے میں سارا بتایا ہوا ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے خوش ہوتے ہیں. اس کے بارے میں ایک حدیث بھی ہے کہ
شہدائے احد نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ہمارے وہ مسلمان بھائی جو دنیا میں زندہ ہیں انہیں ہمارے حالات اور پر مسرت زندگی سے کوئی مطلع کرنے والا ہے، یعنی ان کو کوئی بتا دے تاکہ وہ جنگ و جہاد سے اعراض نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے یہ بات تمہاری پہنچا دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری جو آیات ہیں نا، یہ ساری اسی بارے میں بتائی ہیں کہ یہ جو شہداء ہیں جو شہید ہوئے ہیں احد میں، ان کا یہ انعام ہے، ان کی یہ فضیلت ہے، ان کو مردہ بھی نہیں کہنا، اللہ کے ہاں زندہ ہے اور رزق پاتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتاری ہیں، ٹھیک ہے۔ تو رکوع لمبا تھا لیکن آسان سا ہے، اس کو ریوائز کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔